ایک اللہ والے ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور جاتے جاتے راستے میں ان کو بھوک لگی، لیکن سوال کرنا غلط سمجھتے تھے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوال ذل، سوال کرنا یہ ایک طریقے کی انسلٹ ہے، برا ہے۔ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے کافی پریشان تھے، سفر کے اندر جا رہے تھے، راستے میں ایک دریا نظر آیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ کھانے کا کوئی انتظام فرما دیجئے، کھانے کا کوئی انتظام فرما دیجئے۔ اچانک ان کی نظر پانی کے اندر پڑی کہ پانی جو بہہ رہا تھا دریا کا یا ندی کا، اس بہتے ہوئے پانی کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ دل کے اندر خیال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہو اور مجھے پانی کے ذریعے سیب کو بھیج دیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے سیب کو تو کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو گیا، میں نے بغیر اجازت کے کس کا سیب کھا لیا، بغیر اجازت کے کس کا سیب کھا لیا۔ تو خیر کہا کہ چلو صاحب باغ سے اس کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا ادھر کو چلنا شروع کر دیے۔ راستے کے اندر دیکھا، آگے چلنے کے بعد ایک سیب کا بہت بڑا باغ نظر آ رہا ہے اور وہاں پر ایک ضعیف آدمی اپنی سیب کی باغ کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس اللہ والے نے ان سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا ایک سیب پانی کے اندر گر کر آگے آ گیا اور میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے واسطے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، دل ہی دل میں سوچ لیا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک فرشتہ ہے۔ کہا کہ میں ایسے معاف نہیں کروں گا، میں ایسے معاف نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو میرے باغ کے اندر 1 سال تک پانی دینا پڑے گا، یعنی 1 سال تک میرے یہاں نوکری کرنی پڑے گی، میرے یہاں کام کرنا پڑے گا، جب جا کر میں آپ کو معاف کروں گا۔ دیکھیے اللہ والے اپنی غلطی کو معاف کرانے کے لیے، حقوق العباد کو معاف کرانے کے لیے دنیا کے اندر جو کرنا پڑ جائے سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ والے اس کام کے اندر لگ گئے۔ 1 سال کے بعد جب 1 سال مکمل ہو گیا، کہا کہ آپ میرے اس سیب کی جو میں نے بغیر اجازت کے آپ کے کھا لیا تھا، آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ کہا کہ ایسے معاف نہیں کروں گا۔ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، جب جا کر میں آپ کی غلطی کو معاف کروں گا۔ انسان ہے، انسان کے دل کے اندر بات آتی ہے، خیال آتا ہے میں تو بہت اچھا انسان ہوں، ہٹے کٹا انسان ہوں، خوبصورت ہوں، مجھے اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے گا، میں کہاں ایک سیب کی وجہ سے اتنے بڑے پھندے میں پھنس گیا۔ خیر کہا کہ لڑکی کیسی ہے؟ کہا کہ لڑکی بہری ہے، اندھی ہے اور گونگی ہے۔ اللہ اکبر، اور زیادہ پریشان۔ تو اللہ والے کے دل کے اندر ایک بات آئی، اللہ اپنے دل کو مخاطب کیا کہ آخرت کی سزا سے دنیا کی سزا بہتر ہے۔ اگر تجھے اپنی غلطی کو معاف کرانا ہے تو بہری، اندھی اور گونگی لڑکی سے شادی کر کے بھی اپنی غلطی کو معاف کرا دے، نہیں تو اللہ کے یہاں بہت زبردست پکڑ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے حجرے کے اندر گئے، اپنے کمرے کے اندر گئے، دیکھا کہ اس گھر کے اندر، اس روم کے اندر ایک بڑی حسین اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر نظر پڑی، الٹے پاؤں واپس آ گئے اور آنے کے بعد اپنے سسر سے پوچھا کہ مجھے غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہ آپ نے کہا تھا
اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لیکن اندر تو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، بڑی خوبصورت لڑکی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اندھی اور بہری اور گونگی اس حساب سے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے، جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کی نظر کبھی کسی غیر محرم کے اوپر نظر نہیں پڑی، بالغ ہونے کے بعد کبھی اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، اور بالغ ہونے کے بعد کبھی اس کے کان کے اندر کسی غیر محرم کی آواز نہیں آئی۔ اس حساب سے وہ بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور اندھی بھی ہے۔ خیر، اللہ والے کی زندگی بسر ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے سے جو شخصیت پیدا کی ہے، جو ولی پیدا کیا ہے، اس کا نام ہم سب جانتے ہیں، جس کو ہم غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، ایسے پاک دامن شوہر اور پاک دامن عورت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرتاج الاولیاء ان کو عطا فرمایا۔ پتہ یہ چلا، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو دنیا کی غلطی معاف کرا لینا چاہیے، حقوق العباد معاف کرا لینے چاہیے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی بندے کا حق مارا ہے، دنیا کے اندر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہمیں چاہیے ہم دنیا کے اندر اپنی غلطی کی معافی تلافی کر لیں، آخرت کے اندر اس کا بہت بڑا وبال ہوگا۔ اللہ حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن اللہ بندوں کا حق نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔